حقیقت یہ ہے، حدیث یہ بتاتی ہے کہ سیدہ پاک کا وصال تو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہو چکا تھا، عمر کے دور خلافت میں تو سیدہ پاک ظاہری حیات میں موجود ہی نہیں تھی، جب موجود نہیں تو دروازہ ٹوٹا کیسے؟ السلام علیکم ایوری ون، آج کی ویڈیو تھوڑی الگ ہونے والی ہے کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس میں انسٹاگرام پہ ڈی ایم کیا تھا، بار بار ریکویسٹ کی تھی مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب کے بیان پر آپ ریئیکشن دیجیے۔ تو سچ بتاؤں میں پہلی بار ان کی کوئی ویڈیو دیکھنے جا رہی ہوں، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے بولنے کا سٹائل کیسا ہے یا یہ کس طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ میرا یہ فرسٹ ٹائم کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل کڑکدار بیان کر کے ہے، اور تھوڑا بہت جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ، اس میں ہسٹری اور حدیث کے اوپر کچھ بہت سالڈ باتیں کی گئی ہیں۔ میں خود بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ ان مفتی صاحب کا بیان کیسے ہونے والا ہے اور میرا ایکسپیرینس کیسے رہتا ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں مل کے۔ Let's get started۔ حضرت عمر حاکم بنے، خلیفہ وقت بنے، مخالفت عمر کی وجہ سنو اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ تاریخ مخالفت ہے اور حدیث موافقت ہے۔ حضرت عمر حاکم بنے، حضرت عمر نے آکھیا جڑا میری خلافت نہیں منے گا میں اودے گھر نوں آگ لا دینی۔ حضرت عمر نے چراغ پکڑا، حضرت عمر مولا علی دے بوئے دے گئے، دستک دیتی، آپ نے فرمایا میری خلافت منو۔ حضرت علی اندروں باہر نہیں آئے، حضرت عمر نے دروازے نو لت ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، دروازہ ٹوٹ کے حضرت سیدہ پاک نو لگا، دروازہ ٹوٹ کے سیدہ پاک دے شکم مبارک تے لگا، آپ دے پیٹ مبارک دے اندر حضرت محسن سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا وصال ہو گیا۔ حضرت علی کونے چ بیٹھے سن، انہاں کیا مینوں گل دا ماننا ہوندا عمر تے میں اٹھ کے تینوں جواب دیندا۔ یہ روایت ہے، یہ تاریخ پڑھ کر روایت بیان کر دی اور بولا ہم کیسے حضرت عمر کو مان لیں، بلکہ وہ تو لفظ حضرت لگاتے نہیں، ہم عمر کو کیسے مانے جس نے سیدہ پاک کا دروازہ توڑا ہو، ہم کیسے مانے جس نے علی کے گھر کا دروازہ توڑا ہو۔ اتنی تو ہو گئی روایت، میں نے کہا بس اسی پر ہو، بولا اسی پر، میں نے کہا قائم ہو، قائم، میں نے کہا کاش تم نے حدیث پڑھی ہوتی۔ حدیث کا بندہ دروازہ چھوڑے اور بندہ تاریخ کا دروازہ پکڑ لے تو پھر دیکھو بندے کا بیڑا کیسے غرق ہوتا ہے۔ وہاں لا کر تاریخ مارتی ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ملتا اور بندہ وہاں ڈوبتا ہے حضرت علی وقار جہاں پانی بھی نہیں ہوتا اور وہاں ششک کر مرتا ہے۔ یہ تاریخ کے جولانیاں ہیں جس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کاش تمہیں کسی محدث کا دروازہ ملا ہوتا جو تمہیں تاریخ کے دروازے سے ہٹا کر رسول کی حدیث کے دروازے پر لاتا تو پھر تمہیں پتہ لگتا۔ میں نے کہا اس تاریخ نے تو خود مورخ کا قتل کر دیا اور اس مورخ نے تو خود تاریخ کا قتل کر دیا۔ اس روایت کو پڑھ کر میں حضرت عمر کا مخالف کیسے ہو جاؤں؟ بولا دلیل، میں نے کہا بھی بتاتا ہوں دلیل کیا ہے۔ بولا حضرت عمر آئے، حضرت علی کے دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، دروازہ سیدہ پاک کو لگا۔ میں نے کہا اس پر قائم ہو؟ بولا قائم ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے حدیث بتاؤں، تیری تاریخ کہتی ہے دروازے پر عمر نے لات ماری، دروازہ ٹوٹ کر گرا، یہ تیری تاریخ ہے، اور دروازہ سیدہ کائنات کو لگا، تاریخ یہ کہتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، حدیث یہ بتاتی ہے کہ سیدہ پاک کا وصال تو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہو چکا تھا، عمر کے دور خلافت میں تو سیدہ پاک ظاہری حیات میں موجود ہی نہیں تھی۔ جب موجود نہیں تو دروازہ ٹوٹا کیسے؟ جب موجود نہیں تو دروازہ لگا کیسے؟ پتہ چلا تاریخ نے تجھے عمر کے دروازے سے دور کیا، حدیث نے مجھے عمر کے دروازے کے قریب کیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بولو سبحان اللہ، آواز آئے، آواز آئے۔ بولا جی اس میں حدیث کہاں سے آ گئی؟ خضر الاسلام نام ہے میرا، کچھی گل کر کے نہیں جان لگا۔
بولا جی اس میں حدیث کہاں سے آ گئی؟ چلو مان لیا، ٹھیک ہے جناب، مان لیا حضرت عمر کا دور تھا، سیدہ پاک حیات نہیں تھی، لیکن تاریخ کے مقابلے میں حدیث کہاں سے آئی کہ حدیث سے کیسے پتہ چلا کہ سیدہ پاک حیات نہیں تھی؟ میں نے کہا بھی بتاتا ہوں، کتاب فضائل الصحابہ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، دونوں مستند۔ توجہ بھائی، آرام سے توجہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ اوہو ایڈی ہولی آواز، حضرت عائشہ دا نام آیا ہے، ہلے نہیں، حضرت عائشہ دا نام آیا ہے۔ آسان کر دوں، اوہ مومنہ دی ماں دا نام آیا ہے، سمجھو نا بات کو بھائی، حضرت امی جان۔ اور پھر میں نے اس لیے ذرا تاکید کروائی کہ مجمع سنیوں کا ہے، رافضیوں کا نہیں، اور نام امی جان کا ہے اور مجمع نہ بولے، مجمع بھی سنیوں کا ہے، خطیب بھی پنڈی کا نہیں ہے، لاہور سے آیا ہے، اس لیے حضرت امی جان کا نام آئے اور آواز نہ آئے، حضرت عائشہ راوی ہیں۔ سنو، ماں بیٹی کے لیے بیان کر رہی ہے، فرماتی ہیں ہم نبی کی ازواج گرد آپس میں اکٹھی بیٹھی تھیں، سامنے سے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنی آواز سے جتنی پہلے آئی تھی، یہ سنیت کا حسن ہے، سمجھ آئی؟ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، حضرت امی جان فرماتی ہیں میں نے جب فاطمہ الزہرا کو، فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا، جملہ سننا بھائی، امی جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا فاطمہ چال میں بھی مصطفیٰ جیسی ہے، ڈھال میں بھی مصطفیٰ جیسی ہے۔ ہائے، اگر اجازت تو بریلی کے تاجدار کو نہ پڑھ دوں یہاں پر، عشق مفتی کو نہ پڑھ دوں، اور جا نہیں سکوں گا، گزر نہیں سکوں گا اس مقام۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کیسے بھائی، کیسے جوڑا نور کا؟ ایسے جوڑا نور کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ ایک موقع آپ کو اور دوں گا بھائی، ایک موقع اور دوں گا، نور کا یہ آپ نے کہنا ہے۔ بریلی کے تاجدار کا قلم اٹھا، کا ذوالنورین دو نور والا، میں نے کہا کیسے؟ بولا ایسے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ۔ بہت اچھا یہ بیان تھا، مطلب سچ بتاؤں تو میرے پاس شبد نہیں ہیں، بہت اچھا بیان تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اس ویڈیو کی ریکویسٹ کی تھی، اگر آپ لوگ نہیں کہتے تو شاید میں اتنی بہترین بیان مس کر دیتی۔ شروع میں انہوں نے کڑک انداز میں دلیل دینا، تاریخ اور حدیث کا وہ فرق سمجھانا کہ جب سیدہ پاک کا وصال پہلے ہی ہو چکا تھا تو وہ جھوٹی کہانی سچ کیسے ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے جس طرح سے بخاری اور مسلم شریف کا حوالہ دے کر بات رکھی، اس نے تو دل جیت لیا۔ بات بالکل صاف ہو گئی کہ بنا حدیث کے علم کے انسان بہک جاتا ہے۔ اور فرینڈز، جو آخر میں 2-3 منٹ تھے نا، جب انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا وہ کلمہ پڑھا، سب گھرانہ نور کا، سچ میں پوری محفل کا ماحول ہی بدل گیا۔ اہل بیت اور صحابہ کی شان میں جو انہوں نے یہ باتیں کہیں، اس نے روح کو سکون دے دیا۔ بریلی کے تاجدار کا وہ رنگ مفتی صاحب کی آواز میں صاف دکھ رہا تھا۔ سچ کہوں تو یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا سبق تھا کہ ہمیں سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ صحیح دلیلوں اور حدیثوں پر یقین کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کا یہ کڑک انداز اور ان کا یہ علم واقعی قابل تعریف ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔